بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، آج کا درس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت ہی نازک موضوع پر پیش خدمت ہے۔ آج کا موضوع خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت اور احد کے میدان سے کچھ خاص واقعات آپ کے بیچ پیش ہیں۔ حضرت ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا کہ کون اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس سعادت کے لیے دفعتاً بہت سے ہاتھ بڑھے، لیکن یہ فخر مسرت سیدنا حضرت ابو دجانہ کے نصیب میں تھا۔ اس غیر متوقع عزت نے ان کو بادۂ شجاعت سے مست کر دیا۔ سر پر سرخ رومال باندھا اور تنتے ہوئے فوج سے نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ فوجوں کو چیرتے، لاشوں پر لاشیں گراتے بڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہند سامنے آ گئی۔ اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار اس قابل نہیں کہ اسے عورت پر آزمایا جائے۔ حضرات، کل گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تنہا ہو گئے ہیں، صرف آپ کے ساتھ 10-12 جانثار ہیں۔ مسلمانوں کی فوج تتر بتر ہے، کفار تقریباً ہار کر دوبارہ جیتنے کی حالت میں ہیں۔ اس ہلچل اور اضطراب میں اکثروں نے تو بالکل ہمت ہار دی ہے، لیکن جانبازوں کا بھی زور نہیں چلتا تھا، جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو خبر نہ تھی۔ حضرت علی تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفیں الٹتے جاتے تھے، لیکن کعبہ مقصود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ تھا۔ حضرت انس کے چچا ابن نضر لڑتے بھرتے موقع سے آگے نکل گئے۔ دیکھا تو حضرت عمر نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیا ہے۔ پوچھا کہ یہاں کیا کرتے ہو؟ بولے اب لڑ کر کیا کریں؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ ابن نضر نے کہا کہ ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر فوج میں گھس گئے اور لڑ کر شہادت پائی۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر، تلوار، نیزے کے زخم تھے۔ کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکتا تھا۔ ان کی بہن نے انگوٹھی دیکھ کر پہچانا۔ عبداللہ بن قمیہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا، صفوں کو چیرتا پھاڑتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرے مبارک پر تلوار ماری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر جو خود شریف تھی، اس کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ کر رہ گئیں۔ چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جانثاروں نے آپ کو دائرے میں لے لیا۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر سپر بن گئے۔ اب جو تیر آتے تھے ان کی پیٹھ پر آتے تھے۔ حضرت طلحہ نے تلواروں کو ہاتھ پر روکا، ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ بے درد کفار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر بھی یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی حالت میں آپ کی زبان مبارک سے عبرت کے لہجے میں یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلا، وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرتی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ الفاظ پسند نہ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بے حد شدید ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو خون سے رنگین کر دیا۔ چنانچہ اسی واقعے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ یا تو ان پر متوجہ ہو جائے اور یا ان کو کوئی سزا دے دے، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما، یعنی اے اللہ ابو سفیان پر لعنت فرما، اے اللہ حارث ابن ہشام پر لعنت فرما،
اے اللہ سہل بن عمر پر لعنت فرما، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ خدا جیسا کہ عرض کیا کہ خداوند قدوس کے ہاں یہ الفاظ پسند نہ آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری غزوہ احد میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور دشمن ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑ پر چڑھا، لیکن حضرت عمر اور چند صحابہ کرام نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ کی وفات کی خبر جو جھوٹی تھی مدینہ پہنچی تو اخلاص شعار نہایت بیتابی کے ساتھ دوڑ پڑے۔ چنانچہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہیتی بیٹی نے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری ہے۔ حضرت علی سپر میں بھر بھر کر پانی لاتے اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا دھوتی تھیں، لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مرہم پٹی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مدینے کی کچھ عورتیں احد کی طرف آئیں۔ ان خواتین میں حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ جیسے انہوں نے اپنے والد ماجد رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں اور پھر آپ کو زخمی دیکھ کر آپ کے زخم دھونے لگیں۔ حضرت علی پانی ڈالتے جاتے تھے مگر دھونے کی وجہ سے خون پہلے سے بھی زیادہ نکلنے لگا۔ حضرت فاطمہ نے یہ دیکھا تو جلدی سے اپنی چادر میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ کے زخموں میں بھر دی، جو جلدی ہی زخموں میں چپک گئی اور خون بند ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بہتے ہوئے اس خون کو حضرت مالک بن سنان نے نوش فرما لیا۔ غرض کہ ان زخموں کے نتیجے میں آپ کے چہرے مبارک سے جب خون بہنے لگا تو حضرت مالک ابن سنان خدری نے اس کو اپنے منہ سے چوس کر خشک کر دیا اور اسے نگل گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اور اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو شخص جنت کے باشندوں میں سے کسی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت مالک ابن سنان خدری اسی غزوے میں شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نامدار تھے۔ ایک روایت میں آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے۔ حضرات، جن بدبختوں نے آپ پر حملہ کیا تھا ان بدبختوں کا بڑا برا حال ہوا، اور خاص طور سے ابن قمع یا قمیہ جنگلی بکرے نے اس کا شکار کیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد جب وہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھنے اور بکریوں کو مینڈھوں کو گھیر کر لے جانے لگا۔ اچانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کیا اور اس زور سے اس کے سینگ مارا کہ یہ پہاڑی سے نیچے لڑھک کر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جو اچھل کر اس کو سینگ مارتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ حضرات، ایک تیسرا شخص جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا تھا اس کا نام عتبہ ابن ابی وقاص تھا۔ یہ شخص نے جس وقت ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں سے حملے کیے تھے، اور بعض خاص طور سے سیرت حلبیہ کا کہنا ہے کہ اسی کے پتھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال گزرنے سے پہلے اس کافر کو بھی واصل جہنم کیا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کو اسی دن حاطب ابن ابی بلتہ نے قتل کر دیا۔ حضرت حاطب کہتے ہیں کہ جب میں نے عتبہ ابن ابی وقاص کی یہ شرمناک جسارت دیکھی تو میں نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عتبہ کدھر گیا؟ آپ نے اس سمت اشارہ کیا، جس طرف وہ گیا تھا میں فوراً اسی کے تعاقب میں روانہ ہوا، یہاں تک کہ ایک جگہ میں نے اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے بڑھ کر اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر 2 مرتبہ یہ فرمایا، رضی اللہ عنک، رضی اللہ عنک، یعنی اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ معزز سامعین شرکا، بس آج کا درس میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اس آرزو اور تمنا کے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جن کاوشوں اور محنتوں اور مجاہدوں سے بھائیوں ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیں وراثت میں جس آسانی سے یہ دین مبارک مل گیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس دین کی تبلیغ اور اس دین کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم، آج کی سسکتی بلکتی انسانیت کے لیے اس کے تمام غموں کا مداوع اور تمام مسئلوں کا حل صرف اور صرف حضرت محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جمعے کی مبارک ساعت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے تمام رضا الہی میں کی ہوئی کوششوں کو اللہ تعالی اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔